إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أعني بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. صلوات. لطف و عنایت خداوندی ہے اس قوم پر جو ذکر سیدہ میں تشریف فرما ہے. ذکر سیدہ کی اہمیت اور اس کے دشمنوں پر لعنت بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کیوں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی فرد، اگر کوئی شخص سیدہ کے علاوہ کسی بھی معصوم کے دشمن پر لعنت کرے تو اپنے مذہب پہ باقی رہ کر لعنت کر سکتا ہے. اگر کوئی مولا علی کے قاتل پر لعنت کرے تو وہ اپنے مذہب پہ باقی رہے گا. مولا حسن کے قاتل پر لعنت کرے تو اپنے مذہب پہ باقی رہے گا. مولا حسن سے لے کر امام حسن عسکری علیہم السلام تک تمام ائمہ کے دشمنوں پر لعنت کرے پھر بھی منافقین کے صف میں رہے گا. جیسے ہی سیدہ کے قاتل پہ لعنت کرے گا اب
جیسے ہی سیدہ کے قاتل پر لعنت کرے گا اب یہ منافق کی صف میں نہیں، نکل کے شیعہ ہو جائے گا۔ یعنی سیدہ ذات وہ ہیں جو معاملات کو واضح کر دیتی ہے، یہاں گرے کا تصور نہیں ہوتا پھر، یعنی معلوم نہ ہو کہ وائٹ کون سا ہے اور بلیک کون سا ہے۔ کوئی آدمی منافقوں کے صف میں رہ کر امام علی سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک کے دشمنوں اور قاتلوں پر لعنت کرے اور ہمیں آ کر کہے دیکھو میں تمہارا ہوں، میں یزید پہ لعنت کرتا ہوں، میں باغی شام پہ لعنت کرتا ہوں، میں فلاں پہ لعنت کرتا ہوں، میں فلاں پہ لعنت کرتا ہوں، مگر پھر بھی وہ ادھر ہی رہتا ہے، مگر ہماری طرف آ نہیں پاتا کیونکہ ابھی تک یہ گرے لائن میں ہے، اس کے لیے وائٹ اور بلیک جدا نہیں ہوا، یہ منافقوں کی صف میں رہ کر ہم پر حق بتا رہا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، حسینیت کر لیتا ہوں، یزیدیت مرد آباد کر لیتا ہوں، ہمیں خوش کر دیتا ہے، مگر سیدہ نے دو ٹوک انداز سے فیصلہ کر لیا ہم تمہیں اپنا تب مانے جب سیدہ کے دشمن پہ لعنت بھیجو۔ جیسے ہی سیدہ کے دشمن پہ لعنت کرے گا یہ منافقت کی صف سے نکل آئے گا۔ اور ابھی تو میں نے تلار میں روایت پڑھی، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ مولا کائنات یہ جملہ کہتے ہیں لولا فاطمہ لم یعرف المنافقون الضالون، اگر میری زوجہ فاطمہ نہ ہوتی، مولا علی کہہ رہے ہیں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو بعد رسول منافق اور گمراہ کی پہچان ہی نہ ہو پاتی۔ یعنی سیدہ کے وجود نے بتا دیا حق کیا ہے باطل کیا ہے، یعنی جیسے ہی سیدہ کے دشمن پہ لعنت بھیجی جائے گی، کیسے میں اس کو واضح کروں؟ یعنی ایک آدمی مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری تک ان کے دشمن پر لعنت کرتا ہے، پھر بھی یوں ہے، مگر جیسے ہی سیدہ کے قاتل پر لعنت کرے اب یوں نہیں ہوتا، یوں ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وجود حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ کیوں رسول خدا جناب سیدہ کو مرکز بنا رہے ہیں، اور کیوں قرآن یہ کہہ رہا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے اپنے محبوب کی نسل میں زہرا کو کلمہ باقیہ قرار دیا ہے۔ اور میں نے بتایا کلمہ اسی کو محسوس ہوگا جو درک کرے، جو درک نہ کرے اس کے لیے کلمہ کلمہ نہیں ہوتا۔ کلمہ ذات ہو گئی، کلمہ کیا ہے؟ جسے درک کیا جائے، کلمہ کیا ہے؟ جسے محسوس کیا جائے۔ ہاں محسوس کس چیز کو کیسے کرنا ہے اس کے مختلف مراحل ہیں۔ خوشبو کو کیسے محسوس کریں گے؟ ناک کے ذریعے۔ خوشبو کے مراحل ہیں، جیسے ظاہری خوشبو ہے ویسے باطنی خوشبو ہے، اور وہ باطنی جو خوشبو ہے ہر ایک کو نہیں آئے گی، جو اسی قبیلے سے تعلق رکھے گا اسی کو آئے گی۔ توجہ ہے؟ یہی تو آ کر کہہ رہے تھے
کیا کہہ رہے تھے؟ یا اماں انی اشم الرائحت، اے اماں ہم اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. یعنی یہ اوروں کو خوشبو محسوس نہیں ہو رہی، یہ بدن مصطفیٰ کی خوشبو نہیں، کیونکہ بدن مصطفیٰ کی خوشبو تو سب کو آتی ہے. کتنی آتی ہے؟ اتنی آتی ہے جس گلی سے یہ اللہ کا محبوب گزر جائے 3 دن تک خوشبو ہوتی ہے. صحابی یہ کہتے ہیں کہ جس بچے کے سر پر نبی خدا ہاتھ پھیریں اور وہ مجمع میں چلا جائے، ہمارے لیے آسان ہو جاتا تھا اس کو تلاش کرنا. کیسے آسان ہو جاتا تھا؟ کہ اس کے وجود سے خوشبوئے بدن نبی آتی تھی. نبی کے بدن کی خوشبو اور ہے، نبوت کی خوشبو، یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، نبوت کی خوشبو اور ہے. یہاں جو یہ بات کہی جا رہی ہے انی اشم الرائحہ، اے اماں ہم آپ کے پاس نبوت کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. امام حسن نے بھی کہا، امام حسین نے بھی کہا، اور مولا علی نے بھی آ کر یہی کہا. اچھا، جب امام حسن آئے تو رسول خدا، جب امام حسن آئے تو امام حسین نے یہ نہیں کہا اماں میں بھائی کی اور نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کیا کہا؟ میں نانا کی خوشبو محسوس. اضافہ تو حسن کا بھی ہوا، یہ حسن کی خوشبو کا کیوں نہیں بات ہو رہی؟ امام حسین آئے، 2 شہزادے رسول خدا، علی مولا آئے، کیا کہا؟ اے بنت رسول میں آپ کے پاس اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ حسن کی بھی خوشبو، حسین کی بھی خوشبو. مولا علی آ گئے، کیوں تفریق کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا اس لیے کہ اگر حسن کی خوشبو نبوت سے الگ ہوتی تو کہتے، اگر حسن کی خوشبو نبوت سے الگ ہوتی تو کہتے، اگر حسین کی خوشبو نبوت سے الگ ہوتی تو کہتے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عطرت کسے کہتے. نبی خدا نے کیا کہا انی تارک فیکم الثقلین، عطرتی و اہل بیتی، صرف اہل بیت نہیں. عطرت کہتے ہیں مشک کو. اب توجہ فرمائیے گا، عطرت کس کو کہتے ہیں؟ مشک کو. اور مشک کی پہچان کیا ہے؟ جب اسے مٹھی میں بند کر دیا جائے تو وہ رگوں سے کراس ہو کر، گوشت سے کراس ہو کر اوپر کی طرف خوشبو دیتا ہے. یہ مشک کی پہچان ہے. اور نبی نے کیا کہا؟ عطرت، یعنی جس میں نبوت کی خوشبو آئے وہ ہے میری عطرت، جس میں میری خوشبو آئے وہ ہے میری عطرت. اسی لیے محمد حنیفہ ابو حنیفہ نے یہ جملہ کہا امام صادق کو، مولا یہ عصا تو دیجئے. مولا نے کہا کیوں دوں؟ کہا میں اسے چومنا چاہتا ہوں. کہا کیوں چومنا چاہتے ہو؟ کہا اس عصا کو نبی نے اٹھایا تھا. مولا نے کہا مجھے تیری عقل پہ حیرت ہوتی ہے. مولا نے کہا مجھے تیری عقل پہ حیرت ہوتی ہے، تو اس عصا کو تو چومنا چاہتا ہے جسے نبی اٹھاتا تھا، اس خون اور پوچھ کو کیوں نہیں چومتا؟ اگر تمہیں چومنا ہے خود نبی کو، خود نبی کی خوشبو کو، خود نبی کے بدن کو، آؤ اس ہاتھ کو چومو تاکہ تمہیں وہی ثواب ملے جو نبی کو چومنے کا ہے. یہ فاطمہ نبی کی عطرت ہے، اس کی خوشبو صرف نبی کو آئے گی، نبوت اور ولایت والی. دیکھیں یہ باطنی خوشبو ہے، ہر ایک کو نہیں آئے گی. مولا کائنات فرماتے ہیں جب وحی نازل ہو رہی تھی، انی ارل وحی و اشم النبوہ، میں وحی کو دیکھ رہا تھا، نبوت کی خوشبو محسوس کر رہا تھا. اس وقت مولا کی عمر کیا ہے؟ 10 سال کے قریب ہیں. اور یہی جملہ جناب خدیجہ یہ کہتی ہیں
کہ میں وحی کے نور کو محسوس کر رہی تھی اور نبوت کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ خوشبو ہر ایک کو نہیں آئے گی، اس کو اور کھول دیتا ہوں۔ دیکھیں رسول خدا ایک مرتبہ سفر پہ گئے ہوئے، واپس آئے، رسول خدا نے یمن کی طرف رخ کیا اور یہ جملہ کہا، انی اشم رائحۃ الرحمن من قبل الیمن، یا قبل الیمن یا من الیمن۔ اور رسول خدا نے ایک طریقہ اختیار کیا، کیا کیا؟ جیسے پھول کو سونگھا جاتا ہے ویسے رسول خدا نے سونگھنا شروع کیا۔ سب صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے پوچھا آج کون آیا تھا؟ آج کون آیا تھا؟ یا رسول اللہ کوئی دیوانہ تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ گرد جمی ہوئی تھی، بڑی تیزی سے آیا، جلدی میں کہا مجھے نبی کی زیارت کرنی ہے۔ ہم نے ہنس دیا، ہم ہنس دیے، ہم نے کہا اگر نبی کی زیارت کرنی ہے تو انتظار کرو۔ کہا انتظار بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اجازت نہیں ملی، کیونکہ قبیلہ عشق سے تعلق رکھتا تھا، وعدہ کر کے آیا تھا، اور جو قبیلہ عشق سے تعلق رکھے ان سے بڑھ کر کون وعدے کو وفا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا کس سے وعدہ کر کے آیا؟ کہا ماں سے وعدہ کر کے آیا۔ ماں نے کہا تھا شرط یہ ہے یمن تمہیں واپس آنا ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ آپ ہے نہیں، کہتا ہے کہ یہ محمد کا دیوانہ ہے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کون تھا؟ کہا ہاں نام بتا رہا تھا۔ کیا نام بتا رہا تھا؟ کہا نام بتا رہا تھا اویس قرنی، اویس قرنی۔ رسول خدا نے کہا خدا کی قسم اسی اویس کے وجود سے مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے اس اویس کے وجود سے، بھائی موجود تو اور بھی تھے، اوروں کو خوشبو محسوس نہیں ہو رہی تھی، یہ نبی خدا کو خوشبو کیوں محسوس ہوئی؟ کہا اس لیے جو جس علاقے کا ہو، انی اشم رائحۃ الرحمن، مجھے رحمان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ او خدا کے بندو، جو اویس کرنی اپنی ماں سے وعدہ وفا کرے، نبی کی زیارت کیے بغیر چلا جائے، زیارت کرنے کو صحابی نہیں کہتے، زیارت کرنے کو صحابی نہیں کہتے، پڑوس میں مرنے کو صحابی نہیں کہتے، پڑوس میں گرنے کو۔ ہم نشین ہونا اور ہے، دل نشین ہونا اور ہے، منبر نشین ہونا۔ ہم نشین ہو تو اور، دل نشین ہو تو اور، منبر نشین ہو تو اور۔ آئے تھے، پہلے پہ بیٹھا، دوسرے زینے پہ بیٹھا، تیسرے پہ بیٹھا، علی آئے وہی بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، کہاں علی وہی بیٹھتے ہو۔ مولانا جلال کے عالم نے کہا کسی کو جرت ہے میرے علاوہ، میرے علاوہ کسی کو جرت ہے یہاں بیٹھ پائے؟ کہا یہاں وہ بیٹھے جو یہ کہہ پائے سلونی سلونی۔ اور کسی نے یہ کہہ دیا سلونی، میں نے جملہ کہا نا، بات کرنا آسان ہے، وفا کرنا مشکل ہے۔ تو علی کی چاہنے والی بیٹھی ہوئی تھی کونے میں، تو
صرف علی کی تلوار ہی ذوالفقار تھوڑی ہے، ہم تو لب و لہجہ بھی ذوالفقار رکھتے ہیں۔ تلوار بدنوں کو کاٹتی ہے، لب و لہجہ روحوں کو کاٹ دے۔ کہاں علی والا دعویٰ کر رہے ہو؟ سوچا بھی ہے؟ سوچا بھی ہے؟ کہاں سوچا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح امامے میں پیچ کتنے ہیں؟ امامے میں پیچ کتنے؟ جواب نہ بن پڑا۔ کہا اگر اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت، اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو اس پہ لعنت۔ کہا اگر یہی قانون ہے، اگر کوئی اپنی مرضی سے آئی تھی، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ خواہش ہے کہ تھوڑا قریب آ جائیں، میرے قریب آ جائیں تاکہ قریب ہو کے بات کریں۔ ایسا ہی ہے، قریب آئیں گے تو قریب ہو کے بات ہوگی نا۔ بھائی خیال کرنا یہ ہلنے نہ پائے، آ جاؤ اور قریب آ جاؤ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، نعرے حیدری۔ یا علی۔ کبریت حمر سے روایت پڑھ رہا ہوں، کبریت حمر سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی۔ کبریت حمر سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ معصوم یہ فرماتے ہیں، کون؟ رسول خدا فرماتے ہیں جو علی کی تعظیم میں، جو علی کی تعظیم کی خاطر ایک بال کی مسافت کے برابر حرکت کرے، علی مولا کی تعظیم کے لیے ایک بال کی مسافت کے برابر حرکت کرے، اللہ اسے جنت میں بہت بڑا صحن عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ کتنا بڑا صحن عطا کرے گا؟ کہا ایک فرشتہ 20,000 سال چلتا رہے وہ صحن ختم ہوگا ہی نہیں۔ یہ ہے علی کی تعظیم میں بال کے برابر حرکت کرنے کا اجر، اور جو علی کی تعظیم میں اپنا وجود ہی لٹا دے، اپنے ہاتھ ہی لٹا دے، یہی نہیں بلکہ سولی پہ چڑھ کر اپنی زبان ہی کٹوا دے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اویس کون؟ نبی کو دیکھا نہیں، قریب رہنے والوں سے خوشبو نہیں آ رہی۔ کہا انی اشم رائحۃ الرحمن، یہ نہیں کہا میری خوشبو، رحمان کی خوشبو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رحمان کی خوشبو۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھنا صحابیت کا معیار نہیں، کہا صحابیت کا معیار یہ ہے کہ میری بات پر چلے، اور بات کس کی تھی؟ ماں کی۔ یعنی جو علی والا ہے، جو رسول والا ہے، جو حسنین والا ہے، یہ وعدہ کر کے آیا تھا ماں سے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ وعدہ تھا ماں سے، اگر کسی اور سے وعدہ ہوتا تو کیا وفا نہ کرتا؟ یہ علم ہم اٹھاتے ہی اس لیے ہے زمانے والوں کو بتانے کے لیے، اگر وعدے سے وفا سیکھنی ہے تو آؤ ہم سے سیکھو۔ فاطمہ کے وجود کی خوشبو ہر ایک کو معلوم نہیں ہوگی،
اسی کو معلوم ہوگی جو اس علاقے سے تعلق رکھے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، کلمہ سیدہ کلمہ ہے، معمولی کلمہ نہیں، کلمہ باقیہ۔ کیا باقی رکھا سیدہ نے، جس کی وجہ سے اللہ نے سیدہ کو کلمہ باقیہ قرار دیا؟ آئیے ذرا غور کریں، کلمہ کہتے کسے ہیں؟ اور اس کی تشریح دی۔ جو انسان کلمے کو حس کر سکے، درک کر سکے، کلمہ اس کے لیے کلمہ ہے۔ اگر درک نہ کرے اس کے لیے کلمہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ احزاب کی آیت ہے کیا، لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها۔ اللہ نے کہا جہنم میں اکثریت جنوں اور انسانوں کی جانے والی ہے۔ پروردگار کیوں؟ کہا دل ہیں سوچتے نہیں، دل ہیں سوچتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں۔ پروردگار کیا دکھانا چاہتا ہے، کیا سنوانا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہاں دھوپ کا وہ مرحلہ یاد کرو جب سب کے بال صاف تھے، چپلیں اتروا دی اور ایک مرتبہ اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سنوایا بھی، دکھایا بھی، اور کہا غور کرو اب جو سننا نہ چاہے ولایت اس کے لیے کلمہ ہے، جو سننا چاہے، جو سننا نہ چاہے اس کے لیے کلمہ نہیں ہے، جو سمجھنا چاہے اس کے لیے ولایت کلمہ ہے، جو سمجھنا نہ چاہے اس کے لیے ولایت کلمہ نہیں ہے۔ کلمہ جو دیکھنا چاہے، جو سننا چاہے، جو اپنے حواس کو کھول دے اس کے لیے کلمہ ہے۔ اب کلمہ ہے کیا؟ دیکھیں، کلمہ جس پر ثابت ہو جائے اس کے وجود میں اثر پیدا کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کسی پر کلمہ ثابت ہو اور اس میں اثر نہ آئے، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ اگر کہتے ہیں نا، اگر چھری تربوز پہ گرے یا تربوز چھری پہ گرے اثر ظاہر ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اثر ظاہر نہ ہو۔ جس کے لیے کلمہ واضح ہو جائے اس کے وجود میں اثر آئے گا، اس کے وجود میں تبدیلی آئے گی، اس کے وجود سے ظاہر ہوگا۔ شیعتنا، اے ہمارے شیعو، تم جب ہمیں قبول کرو گے پھر بتانے کی ضرورت نہیں میں علی کا شیعہ ہوں، پھر تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں میں علی کا شیعہ ہوں۔ چلو گے تو تمہاری رفتار سے علی کی خوشبو آئے گی، بیٹھو گے تو علی کی خوشبو آئے گی۔ یعنی تمہارے اور جو خواتین ہیں جب وہ سیرت سیدہ کو اختیار کریں گی، خدا کی قسم ان کا حجاب سیدہ کی خوشبو دیتا رہے گا۔ اور یہ یاد رکھے میری مائیں بہنیں، علماء نے یہ متفقہ طور پر کہا ہے، شہید کے خون کے قطرے سے با حجاب محجبہ خاتون کا پسینہ افضل ہے۔ آپ بول سکتے ہیں آفرین آفرین آفرین۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محجبہ خاتون جاتی ہے، جو وہ پسینہ لے رہی ہے، کس کے لیے؟ رضایت زہرا کے لیے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے پردے سے جو تبلیغ کر رہی ہے جناب سیدہ کے سیرت کی، کہاں تمہارے پردے کی حفاظت کے لیے ہی تو شہید ہوئے ہیں۔ بے فضائل پڑھ رہا ہوں، میری بھی آنکھیں آبدار ہو گئی۔ شیعتنا کونوا لنا زینا، اے ہمارے شیعوں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، میں علی کا شیعہ ہوں۔ تم چلو گے تمہارے وجود سے علی کی خوشبو آئے گی۔ اے زہرا کی کنیز، یہ منت ماننا اپنی جگہ پر، میری فلاں منت ہو گئی تو میں اتنے پھل دوں گی، اتنے فروٹ دوں گی، اتنے سکے دوں گی۔ زہرا کی کنیز کی منت کچھ اور ہوتی ہے، جب وہ منت مانتی ہے نا، کہتی ہے میں حجاب تقسیم کروں گی تاکہ 10 بے حجابوں کو حجاب دے سکوں۔ اس کی فکر میں جناب سیدہ کی سیرت ہوتی ہے۔ کلمہ ان کے لیے جو اس اثر کو قبول کر سکے، جو ان کے اثر کو قبول نہ کریں وہ زبانی پڑھ تو رہا ہے، وہ زبانی طور پر کہہ تو رہا ہے علی میرا امام ہے، مگر اس نے ابھی اثر قبول نہیں کیا۔ اگر واقعاً اس نے اس علی ولی اللہ کے اثر کو قبول کر لیا ہوتا تو ضرور اس پر اثر ہوتا۔ کلمہ کیا ہے سنیں، یہ تھی معنی کہ کلمہ وہ چیز ہے جو سننے والے پر، درک کرنے والے پر اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اس کی عربی میں تعریف ہے، کیونکہ میں عربی کی طرف نہیں جا رہا اس لیے کہ تھوڑی دقت ہو جائے گی، دامن وقت میں گنجائش بھی اتنی نہیں ہے۔ مثلا جب کہتے ہیں، کوئی کہنے والا کہتا ہے کلمتہ، میں نے کلام کیا، اے جرحتہ جراحتن، یعنی کیا، میں نے کلام کیا، کلام کا اثر یہ ہے کہ اس کے وجود میں اس کلام کی جراحت آ جائے، اثر آ جائے۔ جو حساس لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں مار پیٹ سے زیادہ کلمے اثر کرتے ہیں، اور اسی لیے جملہ کہا گیا ہے کہ اللہ کرے شریف کی کہانی، شریف مظلوم کی کہانی کوئی شریف بتائے۔ اگر مظلوم کی کہانی کمینہ بتائے گا تو اپنے انداز سے بتائے گا۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے؟ اس لیے توجہ، یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آخری مجلس سے پیغام لے لیں۔ اس لیے ذکر اہل بیت کے لیے ایسی زبان کا انتخاب کرو جس سے اہل بیت کی مظلومیت واضح ہو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے۔ جب بیان کرنے والا شریف ہوگا، جب بیان کرنے والا خود غیرت مند ہوگا، جب بیان کرنے والے کی نگاہ میں پیسہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، بچے کے لیے 2 طرح کی تربیت کرنے والی خواتین ہیں۔ ایک وہ خاتون ہے جو کرائے پہ لی جاتی ہے، ایک وہ خاتون ہے جو اس کی ماں ہے۔ جو کرائے پہ لی جاتی ہے وہ پیسے کے لیے کرتی ہے، مگر حق تربیت ادا، مگر جو خود ماں ہے مر مٹ جائے گی، اس کی بقا کا اہتمام کرے گی۔ کلمے کا اثر وجود پر ظاہر ہوگا۔ اب کلمہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم، فرشتے نے آ کر کہا اے مریم، اللہ نے آپ کو کلمے کی بشارت دی ہے۔ کس کی بشارت دی ہے؟ یہ کلمہ کون ہے؟ قرآن نے کہا یہ کلمہ عیسیٰ ہے۔ کلمہ کون ہے؟ عیسیٰ۔ کیسے ہے؟ کہا یہ ہے کلمہ۔ اب جب کلمہ بن کر آیا تو اس کلمے نے کیا کیا؟
جیسے ہی پیدا ہوا کہا انی عبداللہ، کلمہ ہے ذہن میں رہے، کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وآتانی الکتاب، اور میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ ہے کلمہ 3 کام کیے، نہیں 4 کام کیے۔ ایک بولا، کلمہ ہے نا چھوٹا ہے ابھی بڑا نہیں ہوا، بولا، اس بولنے سے کیا فائدہ ہوا؟ توجہ توجہ، اس بولنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اس نے بولا، ماں کی عصمت ثابت ہوئی۔ کہیں کہیں کسی کا بولنا کسی کو معصوم ثابت کر دیتا ہے، اور کہیں کہیں پر کسی کا بولنا اوروں کو ڈبو دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بول کہاں پہ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ بول کس کے لیے رہا ہے، سوال یہ ہے کہ بول کیسے رہا ہے اور کس جگہ پہ بول رہا ہے۔ بولنا عصمت جناب مریم، صرف اتنا نہیں، انی عبداللہ، بندگی کا اعلان کیا، وجعلنی نبی، اللہ نے نبی بنایا۔ 3 اور اس کے ساتھ کہا وآتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا۔ بولنا، کتاب، نبی، عصمت، بندگی، 4 چیزیں۔ اچھا اس کے علاوہ کیا ہے اس کلمے میں؟ جیسے ہی کلمہ ظاہر ہوا اس نے اپنا اثر دکھایا، بندگی کا اثر، نبوت کا اثر، کتاب کا اثر، جناب مریم کی عصمت کو ثابت کرنے کا اثر، کلمہ۔ آگے کیا کرے گا؟ کہا اگر کوئی مردہ ہے، توجہ توجہ توجہ، اگر کوئی مردہ ہے اس مردے کو زندہ کرے گا، یہ ہے کلمہ۔ کام گنتے جائیں کلمے کے، بچپن میں بولنا، ماں کی عصمت کا ثبوت، نبوت، کتاب، بندگی، آگے کام مردوں کو زندہ کرنا۔ اس کے علاوہ اس کلمے کے کام، کہا ہاں اگر کوئی ماں کے بطن سے کور پیدا ہوا ہو، گونگا پیدا ہوا ہو، بہرا پیدا ہوا ہو، اس کا علاج نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں، یہ ان کو بھی دید دے دیتا ہے، یہ ان کے مرضوں کو ختم کر دیتا ہے۔ صرف اتنا کا نہیں، جو تم گھروں میں رکھ کر آتے ہو وہ یہ انہیں خبر دیتا ہے، مجھ سے یہ بات چھپا رہے ہو، یہ بات چھپا رہے ہو، یہ بات چھپا رہے، کلمے کے کام دیکھنا۔ پھر کہاں صرف اتنا نہیں بلکہ اتنا ہے کہ جناب عیسیٰ کے سامنے آ کر اگر کوئی جھوٹی بات کر دے تو جناب عیسیٰ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں، مٹی اٹھاتا ہے، مجسمہ بناتا ہے پرندے کا، اس میں صرف اپنی سانس پھونکتا ہے، یہ ہے کلمہ۔ سانس پھونکے تو پرندہ بن جائے، یہ ہے کلمہ۔ مردے پر پھونکے تو زندہ ہو جائے، یہ ہے کلمہ۔ جو بچپن میں کتاب لے کر آئے، یہ ہے کلمہ۔ جو بچپن میں نبی ہو، یہ ہے کلمہ۔ جو بچپن میں بولے، اب یہ ہے صرف کلمہ۔ اب ایک اور آیت آئی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ نے تمہارے کلمے کو تام کر دیا، مکمل کر دیا، صدق اور عدالت سے۔ کیا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ نے اس کلمے کو تام کر دیا، کیسے؟ صدق سے، عدالت سے۔ تمام علماء نے کہا کلمہ تام سے مراد مہدی زہرا کی ذات ہے۔ میں نے کیا مقدمہ باندھا؟ کلمے کے کام بتائے آپ کو، یہ صرف کلمہ نہیں، یہ کلمہ تام ہے۔ جو صرف کلمہ ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے، اس کو آپ ابھی درک نہیں کر پا رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب سنیے گا۔ جب دونوں یہ ذاتیں آپس میں ملی،
کلمہ اور کلمہ تام. کلمہ کون ہے؟ بولے کلمہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ. کلمہ تام کون ہے؟ امام مہدی. جب یہ دونوں ملے نماز کا وقت ہوا، جب نماز کا وقت ہوا پڑھانا کس کو چاہیے؟ کلمے کو یا کلمہ تام کو؟ اچھا تام کا ترجمہ کر دوں، یعنی جو مکمل ہو، جو کامل ہو. یہ ہے کلمہ کامل، یہ ہے صرف کلمہ. تو کلمہ کامل نے کہا نماز پڑھائیے، ہاتھ جوڑ کر کہا میں ہوں کلمہ، آپ ہیں کلمہ تام. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود کلمہ کامل ہو اسے کلمہ نماز پڑھائے. جو خود کلمہ کامل ہو. امام مہدی آگے جائیں گے، جناب عیسیٰ پیچھے. سوال کرو نا، نبی ہے، مہدی کے فرزند کے پیچھے کھڑا ہے، بتایا جا رہا ہے یہ ہے کلمہ تام، یہ ہے کلمہ کامل، یہ ہے کلمہ. جناب عیسیٰ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. سوال کرو کیوں پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر شاہد مسعود نے سوال کیا تھا ڈاکٹر اسرار سے کہ بتائیے آپ نے یہ جماعت کیوں بنائی ہے؟ جماعت اسلامی سے جدا ہو کر تنظیم اسلامی بنائی اور اس کا نشان جو ہے ترازو ہے. کہا ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ امام مہدی آئیں اس کے سپاہیوں میں شامل ہو جائیں. یہاں پر بات مکمل ہو گئی، صفات مہدی پر بات ہوئی. اور یہ بھی سوال کیا شاہد مسعود نے آخر کیا وجہ ہے امام مہدی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کہا کیونکہ امام مہدی ہیں رسول خدا کے نائب، رسول کے نائب ہیں، بیچ میں جو خلافتیں ان کا نہیں، رسول کے نائب ہیں. اور یہ بھی کہا یہ ہے زہرا کے فرزند. شرط ہے امام مہدی کے لیے، ضروری ہے کہ وہ فاطمہ کا فرزند ہو. ہر شخص آ کر مہدی نہیں بنے گا، وہی بنے گا جو فاطمہ کا فرزند ہو. اب اگر میں ہوتا تو کہتا آپ تو شورائی لوگ ہیں، آپ اپنا کیوں نہیں بنا لیتے؟ انتظار تو ہمارا مقدر ہے. آپ شورائی لوگ ہیں، چند لوگ ملے کوئی بنا لیں. کہا نہیں امام ہم بنا نہیں سکتے، اللہ بناتا ہے. کیونکہ اسی لیے انتظار کر رہے ہیں. عجب نہیں، میں سوال کرتا جب 12ویں کو نہیں بنا سکتے تو پہلے کو کیسے بنایا؟ اب یہ مہدی کون؟ صرف زہرا کا پسر تو نہیں ہے، یہ دل بندے علی بھی ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ جس کا بیٹا نبی کو نماز پڑھائے کیا اس کے باپ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی؟ اور اگر علی پیچھے کھڑے بھی ہو گئے تو علی کی نماز کو فرق نہیں پڑے گا، اللہ جانے اس کی نماز کا کیا ہوگا. یہی وجہ ہے جناب سیدہ سے پوچھنے والے نے کہا علی کیوں نہیں جا کر لوگوں کو کہتے کہ آئیں میری بیعت کریں؟ جناب سیدہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے مقام امامت کیا ہے، مقام علی کیا ہے؟ میرے بابا نے کہا تھا یا علی انت مثل و مثل الکعبہ، یا علی تو ہے کعبے کے مثل، یا علی تو ہے کعبے کے مثل. کعبے کے پاس آیا جاتا ہے، کعبہ جاتا نہیں ہے، اور کعبے کا طواف کیا جاتا ہے. اور سنو سوال کر ہی لیا ہے تو سنو، اگر کوئی کعبے سے پیٹھ پھیر کے نماز پڑھے اس کا دین برباد جاتا ہے، اللہ کے گھر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ساتھ دیا ہے آپ نے کیا؟ کلمہ، کلمے کے یہ کمالات ہیں. اب یہ ہے کلمہ کامل، کلمہ تام.
اس کلمہ تام کے کیا کمالات ہوں گے؟ ان کمالات میں سے پہلا کمال یہ ہے کہ جناب عیسیٰ نماز پڑھ کے بتائیں گے۔ ہمیں تو اللہ کا اذن ہوا کہ ہم بچپن میں بولیں، مگر تمہیں معلوم ہے یہ اذن ہوا کیوں تھا؟ یہ طاقت آئی کہاں سے تھی؟ کہا یہ ان کی ولایت تھی۔ اگر ان کی ولایت نہ ہوتی میں بچپن میں نہ ماں کی عصمت کو ثابت کر پاتا، نہ زبان سے بول پاتا، نہ نبی بن پاتا، نہ کتاب لے کر آتا۔ کیوں گھبرا گئے؟ عالم ارواح میں یہی تو ہوا تھا، کوئی نبی تب تک نبی نہ بنا، یار کوئی نبی تب تک نبی نہ بنا جب تک رسول کی رسالت، اللہ کی توحید اور علی کی امامت کا اقرار کیا ہو۔ یہ مکمل بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ مکمل بات نہیں ہے۔ مکمل بات یہ ہے پروردگار نے ما تکاملت النبوت حتی اقر بفضل فاطمہ، اللہ نے کسی بھی نبی کی نبوت کو کامل نہیں کیا جب تک اس نے فاطمہ کی فضیلت کا اقرار نہ کیا۔ یہ فاطمہ تبھی تو علی کا کفو بنے گی، یہ فاطمہ تبھی علی مولا کا کفو بنے گی۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ہیں کلمہ کامل، یہ ہیں صرف کلمہ۔ اب یہ کلمہ کامل جب اپنے چاہنے والوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے نا تو عقل کے سارے طبق روشن ہو جائیں گے، اور ایسے روشن ہو جائیں گے اب رابطے کے لیے سیل فون کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب رابطے کے لیے ٹی وی پر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب ٹچ موبائل کو چھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سب ڈمی ہو جائیں گے، یہ سب سیمپل ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ کا ارادہ کریں گے ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے، کیونکہ کلمہ کامل نے جو ہاتھ پھیرا ہے۔ اب توجہ کر رہا، توجہ، نتیجے تک آ رہا ہوں۔ یہ کلمہ کامل کیا کہتے ہیں؟ وفی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ۔ اگر آپ نے توجہ کی ہوتی نا تو اس روایت سے سمجھ جاتے آپ کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اس روایت سے آپ سمجھ جاتے میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ کلمہ سن لیا، کلمہ تام۔ اب کلمہ تام کیا کہہ رہے ہیں؟ کلمہ تام کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وفی ابنت رسول اللہ، او زمانے والو، یہ مہدی وہ ہے، یہ امام وہ ہے جس کے لیے امام صادق اور امام حسین یہ جملہ کہتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر ہم اس مہدی زہرا کو پاتے تو پوری زندگی اس کی خدمت میں گزارتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حسین، امام صادق۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی تشریح کی کا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کون؟ امام مہدی۔ وفی ابنت رسول اللہ، او زمانے والو، تمام انبیاء میرے دیدار کو ترستے ہیں، خضر میری شاگردی اختیار کرتے ہیں، خضر نے تمام نبیوں کا تحریر نامہ مجھ تک پہنچایا ہے۔ یوسف کہتا ہے میرا سلام، یعقوب کہتا ہے میرا سلام، یونس کہتا ہے میرا سلام، اسماعیل کہتا ہے میرا سلام، ابراہیم کہتا ہے میرا سلام، ایوب کہتا ہے میرا سلام، عیسیٰ کہتا ہے میرا سلام، یحییٰ کہتا ہے میرا سلام، موسیٰ کہتا ہے میرا سلام، ادریس کہتا ہے میرا سلام، آدم کہتا ہے میرا سلام، میرے جد محمد کہتے ہیں میرا سلام۔ جس پر تمام انبیاء کے سلام ہے وہ یہ کہہ رہا ہے او زمانے والوں، میری جدہ فاطمہ وہ ہے جس کی سیرت پہ میں چلتا ہوں۔ کلمہ تام کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور کلمہ تام یہ کہے وفی ابنت رسول اللہ، نام نہیں لیا، رسول کی بیٹی کی زندگی میرے لیے بہترین اسوہ ہے۔
یعنی مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن نے تو کہا ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ کے معنی پتہ ہے نا کیا ہے؟ اسطورہ نہیں، اسوہ. اسطورہ خیالی شخصیت. ہم اہل بیت کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ خیالی شخصیت بن جاتی ہے، اسوہ نہیں بنتا، اسطورہ بنتا ہے. اسوہ وہ ذات جس کی پیروی کی جائے. اللہ نے انبیاء کو، ائمہ کو اسطورہ نہیں اسوہ بنایا ہے. تنگ تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. نہیں میں آپ کو بتاؤں نا کلمہ باقیہ کیا ہے. کلمہ تام، کلمہ باقیہ. توجہ صحیح رمضان صاحب. کلمہ تام، کلمہ باقیہ. کلمہ تام کے پیچھے کلمہ تام ہے کلمہ باقیہ کے پیچھے. اور یہ جملے کہے وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول کی بیٹی کی زندگی بہترین اسوہ ہے. یہ نہیں کہا فی ابنت رسول اللہ الفاطمہ. مولا نام کیوں نہیں لے رہے؟ کہ اگر زیادہ بیٹیاں ہوتی تو نام لیتا، کیونکہ ہماری نظر میں ایک ہی بیٹی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں. اور اگر کوئی اور ہو بھی تو اس میں اہلیت نہیں کہ وہ مہدی کا اسوہ بنے. امام کا اسوہ مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. میں اپنا جگر، اپنا سینہ چیر کر جگر آپ کے سامنے رکھوں، نہیں بتا سکتا یہ کتنا بڑا جملہ ہے، نہیں بتا سکتا خدا کی قسم. جب قرآن یہ کہے اسوہ نبی ہے اور وہاں پر امام کہے میرا اسوہ فاطمہ ہے، اسوہ جناب سیدہ. کیسے مولا کیسے اسوہ ہے؟ کہا دین کی تبلیغ میں اسوہ، دین کو پہنچانے میں اسوہ، امامت کا دفاع کرنے میں اسوہ، نماز پڑھنے میں اسوہ، دعا مانگنے میں اسوہ، پڑوسیوں کا خیال رکھنے میں اسوہ، محبت کرنے میں اسوہ، تیمارداری کرنے میں اسوہ، تربیت کرنے میں اسوہ، قرآن کی تعلیم دینے میں اسوہ. یعنی مولا مہدی یہ بتاتے ہیں جب میں قدم اٹھاتا ہوں تو 100 مرتبہ سوچتا ہوں میری ماں قدم کیسے اٹھاتی تھی. جب میں چلتا ہوں تو 100 دفعہ سوچتا ہوں میری ماں زہرا کیسے چلتی تھی. جب میں بولتا ہوں یہ ہے کلمہ، یہ ہے کلمہ تام، یہ ہے کلمہ باقیہ. سمجھے؟ اب نہیں اور تھوڑا رکے، مجھے انتظار کریں ذرا. دیکھیں اب اس کلمہ باقیہ سے ہی بقیت اللہ ملے گا. کس سے ملے گا؟ کلمہ باقیہ سے بقیت اللہ. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مؤمنین، اگر علی کی ولایت کو مانتے ہو. یعنی باقیہ سے ہے بقیہ. یعنی کیا؟ اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو مہدی کی امامت ہمیں نہ ملتی. یہ مہدی کی امامت ملی ہے جناب سیدہ کی وجہ سے. یہ مہدی کی امامت ہمیں میسر ہوئی ہے جناب سیدہ کی قربانی کی وجہ سے. ایک روایت مجھے پڑھنے دیں، ایک روایت مجھے پڑھنے دیں اور اس کے بعد آپ کی عبادت کو مختصر کرتا ہوں. زحمت نہیں ہے، عبادت ہے. مجلس زحمت نہیں ہوتی، عبادت ہوتی ہے. اور امام حسین کا ذکر قلیل نہیں ہوتا، کثیر ہوتا ہے. کیونکہ کوثر سے جو وابستہ ہو جائے وہ قلیل نہیں، وہ کثیر ہو جاتا ہے. یہ ہماری ذہنیتیں چھوٹی ہیں. دعا کرتے ہیں یا اللہ ذکر قلیل کا اجر دے. یہ ذکر قلیل تھا کب؟ یہ ذکر عظیم ہے، یہ ذکر کثیر ہے، یہ ذکر اعلیٰ ہے، یہ ذکر عرفہ ہے. جی روایت دیکھیں، روایت. اچھا ایک آیت پڑھنے دے مجھے، پھر روایت مزہ دے گی.
وہ کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. اس سے پہلے ایک لفظ ہے الم تر کیف، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے پاک کلمے کی مثال پاک درخت جیسی دی ہے، شجرہ طیبہ جیسی دی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا مثال دی ہے کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. 2 آیتیں. کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے پاک کلمے کی مثال پاک درخت جیسی دی ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، ٹہنیاں آسمان کو پھیلی ہوئی ہیں، اس کا ستون مضبوط ہے، اور یہ تا قیامت اپنے فیض کو اللہ کے اذن سے دیتا رہے گا. اور اللہ ایسی ہی مثالیں پیش کرتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اب مجھے ایمان سے بتائیے درخت کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ سائنس پڑھنے والے جو زولوجی اور بوٹنی پڑھاتے ہیں اس میں بتاتے ہیں نا. کیا پڑھاتے ہیں؟ درخت کے 3 حصے ہیں، جڑ ہے، تنائے، شاخیں ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پاک کلمے کی مثال پاک درخت جیسی ہے. کم از کم کلمے میں 3 حصے تو ہونے چاہیے، جڑ، تنا، شاخیں. جڑ کو توحید کہتے ہیں، تنے کو نبوت کہتے ہیں، شاخوں کو ولایت کہتے ہیں. یہ کلمہ مکمل ہوگا ہی نہیں جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ نہ کہا جائے. اچھا چلیں، یہ تو بات ہو گئی ہلکے طریقے سے، ٹھیک ہے. یہ اس کو اتنا سیریس بھی نہیں لیں آپ، ٹھیک ہے. وہ ثابت ہے ہمارا کلمہ بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے. اچھا، کلمہ پاک شجر کی طرح ہے، اس سے جو پھل ملتا رہے گا، ثمر ملتا رہے گا قیامت تک، اس سے فیض ملتا رہے گا قیامت تک. اب رسول خدا فرماتے ہیں یہ شجرہ طیبہ ہے کیا؟ اس کی شاخ ہے کیا؟ اس کا تنا ہے کیا؟ اس کے ورق ہے کیا؟ اس کے ثمر ہے کیا؟ رسول خدا فرماتے ہیں الشجرۃ طیبۃ رسول اللہ. یہ شجرہ طیبہ کوئی اور نہیں، رسول کی ذات ہے. وفرعها علی، اور اس کی جو فر ہے، ستون ہے، وہ علی کی ذات ہے. اور صرف اتنا نہیں بلکہ وَأُنْصُرُ شَجَرَةِ طیبہ، اور اس شجر کی جو جڑ ہے نا الفاطمہ، وہ فاطمہ ہے. تھک گئے نا آپ لوگ؟ درخت کون ہے؟ رسول خدا. فر کون ہے؟ علی. عنصر کون ہے؟ جناب سیدہ. ابھی میں وضاحت کر رہا ہوں عنصر کسے کہتے ہیں. وَثَمَرَتُهَا أَوْلَادُهَا، اور اس کے جو پھل ہیں نا وہ فاطمہ کی اولاد ہے. توجہ فرمائیے گا، توجہ. وَثَمَرَتُهَا أَوْلَادُهُمْ نہیں، اولادها. ہم کہیں تو رسول بھی شامل ہیں، علی بھی شامل ہیں، بی بی بھی شامل ہیں، مگر اللہ نے ہم نہیں کہا، رسول خدا نے ہم نہیں کہا. ثمرتها اولادها، یہ جو پھل ہیں یہ فاطمہ کی اولاد ہے. بھائی ہم کہتے تو رسول بھی شامل، ہم کہتے تو علی بھی شامل. یعنی رسول خدا پھر بتا رہے ہیں بھولنا مت، مرکز فاطمہ ہے. اس بات کو بھولنا مت، مرکز فاطمہ ہے. وَأَوْرَاقُهَا، اور اس کے جو پتے ہیں درخت کے شیعتها، شیعت ہم نہیں، یا اللہ، شیعتها، اس کے شیعہ ہیں، یعنی بی بی فاطمہ کے شیعہ. یا رسول اللہ ہم کیوں نہیں کہتے؟ کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تمہارا تعلق سیدہ سے جڑ گیا، خود بخود امامت تک بھی پہنچ جاؤ گے، نبوت تک بھی پہنچ جاؤ گے.
اچھا یہ ثمرتھا اولادھا، مولا کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہا جو اس کی اولاد ہے نا، جو اس کے ثمر پھل ہیں وہ اس کی اولاد ہے، یعنی جو سید کہلوائے، ناراض تو نہیں ہوگے نا سید، جو سید کہلوائے اور زہرا کے دشمن کو عزیز بھی رکھے۔ رسول نے فیصلہ کر دیا جو زہرا سے جدا ہو جائے۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ اب ایک لفظ پہ آتے ہیں، عنصر۔ عنصر کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ ایلیمنٹس، سورسز ہیں جس کے ذریعے سے کسی چیز کی نشو و نما ہوتی ہے۔ صرف نشو و نما نہیں ہوتی، اس چیز کے ذریعے اس کی بقا بھی ہوتی ہے۔ عنصر کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو عنصر کہتے ہیں چار ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے اور گیس ہے، ٹھیک، چار عنصر۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیمسٹری میں عناصر بہت زیادہ پڑھائے جاتے ہیں، یہ پرانا فارمولہ ہے کہ عنصر چار ہیں۔ اور امام صادق نے بھی یہ جملہ کہا تھا جب پوچھا گیا نا مولا سے کہ مولا ارسطو نے پانی کو عنصر قرار دیا ہے، مولا نے کہا تعجب ہوتا ہے، ارسطو نے پانی کو عنصر کہا ہے جبکہ وہ دو عنصروں سے مل کر بنا ہے۔ مولا نے فارمولہ بتایا H2O، آکسیجن کے دو ہوں، ہائیڈروجن ایک عنصر ہو تو پانی بنتا ہے۔ جی مولا نے یہ فارمولہ بتایا تھا۔ خیر، عنصر یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے کوئی چیز نشو و نما پائے، اور صرف نشو و نما نہیں پائے بلکہ اس کے ذریعے اس کی بقا بھی ہو۔ درخت کا عنصر کیا ہے؟ مٹی اس کا عنصر ہے، پانی اس کا عنصر ہے، یہ آفتاب کی روشنی اس کا عنصر ہے، چاند کی چاندنی اس کا عنصر ہے، ورنہ پھلوں میں مٹھاس نہیں آتی۔ یہ تمام ہوا اس کا عنصر ہے۔ اب اللہ جانے نبی نے کیا سوچ کر شجرہ نبوت کا عنصر فاطمہ کو قرار دیا۔ یعنی نبی بتانا چاہ رہے ہیں اگر یہ نبوت درخت ہے تو اس کا پانی فاطمہ ہے، اس کی خاک فاطمہ ہے، اس کی ہوا فاطمہ ہے، اس کا نور فاطمہ ہے۔ اگر اس نبوت و ولایت کے درخت کو بقا ملے گی تو فاطمہ سے ملے گی۔ اور اسی عنصر کے ایک معنی اصل کے ہیں، اسی عنصر کے ایک معنی کیا ہے؟ ام کے ہیں۔ دیکھیں آگئے اصفہانی نے کتاب لکھی ہے جس میں اس نے ام کے 12 تشریحات کیے ہیں، یعنی صرف لفظ ام پر 12 مجلسیں ہو سکتی ہیں۔ کیا کہا رسول خدا نے؟ کیا کہا؟ الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے۔ ماں تو سادہ ترجمہ ہے، ام یعنی جو سبب بقا ہو۔ یار کہاں ہیں آپ؟ جو سبب بقا ہو، صرف سبب بقا نہیں۔ دیکھیں بقا کا جو معاملہ ہے نا وہ اختتام کا ہے۔ جب وجود ہوگا تو اس کی بقا کی بات ہوگی، جب وجود ہی نہیں ہوگا تو بقا کیسی؟ کہاں ام کے معنی جو جڑ ہو، جو ابتدا کرے اسے ام کہتے ہیں، اور ابتدا کر کے چھوڑ دے اسے ام نہیں کہتے۔ ابتدا کر کے نشو و نما دے کر جو اسے باقی رکھے اسے ام کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ نبوت چلی ہے تو فاطمہ کے ذریعے، اور امامت بچی ہے تو فاطمہ کے ذریعے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے سیدہ جس کے ذریعے امامت کو بقا ملی ہے۔ اب یہاں پر بقا پر بہت زیادہ تفصیل ہے۔ اب اس روایت کی تشریح آسان ہو جاتی ہے۔ لولا کلمہ خلقت افلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو نہیں بناتا، زمین و آسمان کو نہیں بناتا۔ لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو نہ بناتا، اور آپ کو نہ بناتا تو افلاک نہ بناتا۔ مشہور یہی ہے۔ مگر آگے لولا فاطمہ لما خلقتکما، یاد رکھو اگر فاطمہ نہ ہوتی
اے میرے حبیب نہ علی کو بناتا، نہ تجھے بناتا، نہ فلاں کو بناتا۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے یہ توہین نبوت کر رہا ہے۔ توہین نبوت مراد نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں اور تمہاری عقل میں کھوٹ ہے۔ تھوڑا تر و تازہ کر دوں آپ لوگوں کو۔ بہلول سے کسی نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا اور کیا کر رہا ہوں، علامہ مجلسی نے لکھا ہے یہ۔ بہلول نے کہا کیا اور کیا کر رہا ہوں؟ ہوائیں چلا رہا ہوں، بارش برسا رہا ہوں، درخت اگا رہا ہوں، یہ سمندر چلا رہا ہوں، یہ دریا چلا رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ سننے والے کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہا بہلول خدائی دعوے کرتے ہو؟ کہا میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، تم کیا سمجھتے ہو میں ذمہ دار نہیں؟ شیکسپیئر نے یہی تو کہا تھا، میں ریسپانسبل ہوں اس بات کا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہاری کھوپڑی میں کیا جا رہا ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جناب بہلول نے کہا جب پوچھ لیا ہے تو سنو، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیا ہے، میں چاہتا ہی نہیں جو وہ چاہتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، ان کی چاہت اپنی چاہت۔ اب آسان ہو گیا نا مسئلہ، آسان ہو گیا۔ جب اللہ نے یہ کہا نا لولاک لما خلقت الافلاق، یہ ہے علت حدوثیہ، یہ فلسفے کی بات۔ علت حدوثیہ، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو نہ بناتا، افلاق کو نہ بناتا۔ اور علی کو کیوں بنایا؟ لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو نہ بناتا۔ علی کیا ہے؟ علت کمالیہ۔ کیسے سمجھ میں آئے گی علی علت کمالیہ ہے؟ فما بلغت رسالتہ، نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے، نہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے۔ پروردگار کیا اتنا پہنچانا ضروری ہے؟ کہا اگر نہیں پہنچایا تو رسالت کو کمال نہیں ملے گا، محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ جو علت کمالیہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اور سیدہ زہرا ہے علت مبقیہ، بنیاد رسول، کمال علی۔ اب اس کمال کو باقی کون رکھے؟ اس امامت پر کون سا سایہ ہو جو مختلف حملوں سے بچائے؟ کا اس سائے اور سائبان کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ کلمہ عیسیٰ، کلمہ تام امام مہدی، کلمہ باقیہ زہرا، اگر یہ نہ ہو تو دین باقی نہ رہتا۔ اب سنیں ان کا ہم پر کتنا زیادہ لطف، موضوع ختم ہو گیا۔ اب سنیں ان کا ہم پر کتنا زیادہ لطف ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اول مجلس سے مومنین گریہ کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جناب مولا کائنات رسول خدا کے محضر میں حاضر ہوئے، درود بھیجیے محمد والے۔ میرا موضوع مکمل ہو گیا، کلمہ باقیہ، اور اس کو اور بھی کھول سکتے ہیں مگر یہیں پر موضوع مکمل ہو چکا۔ کلمہ کیا ہے، کلمہ باقیہ کیا ہے، کلمہ تام کیا ہے، کلمہ کمالیہ کیا ہے، کلمہ باقیہ کیا ہے، یہ موضوع ہو گیا۔ مولا کائنات آئے حجرہ رسول خدا میں، رسول خدا کے اشک جاری ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ خیریت، آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا علی دیکھو یہ اشک اشک شوق ہیں، یہ اشک مودت کے اشک ہیں، یہ اشک محبت کے اشک ہیں۔ محبت کا رونا اور ہوتا ہے، غم کا رونا اور ہوتا ہے، خوشی کے آنسو اور ہوتے ہیں، غم کے آنسو اور ہوتے ہیں۔
ہم فضائل اہل بیت میں جب روتے ہیں تو وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں کہ کتنے عظیم ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کا محب بنایا ہے. یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں نا. ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا، ہم پستیوں میں گھرے ہوئے وہ بلندیوں کی معراج پہ، اور اللہ نے ہمیں ان کا محب بنا دیا. کہا یا علی ابھی جبرائیل آیا اور اس نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ کے شیعوں کا کیا مقام ہے، آپ کے محبوں کا کیا مقام ہے. کہا مولا کیا مقام ہے؟ کہا روز محشر تمہارے شیعوں کو ایسے لایا جائے گا کہ فرشتے چیمگوئیاں کریں گے آپس میں، کہیں گے یہ جو آنے والے ہیں کیا یہ نبی تو نہیں ہیں؟ اتنی شان و شوکت سے. دوسرے فرشتے کہیں گے نہیں یہ نبی نہیں ہے. کون ہے؟ کہا یہ علی و زہرا کے محب ہیں. فضائل پڑھ رہا ہوں، مصائب نہیں ہے. مولا علی نے سجدہ کیا. پتہ ہے آپ کو مولا علی نے کیا کیا سجدہ کر کے؟ پروردگار گواہ رہنا تیرے اس ولی نے اپنی آدھی عبادتیں شیعوں کو دے دی. مولا علی اگر ضربت بھی دے دے نا کافی ہے. ضربت والی ہے شوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ضربت کا مقابلہ انبیاء نہیں کر سکتے. ثقلین کی بات. علی مولا سجدے میں گئے. پروردگار گواہ رہنا اس بشارت نے مجھے اتنا خوش کیا ہے میں نے اپنی آدھی عبادتیں اپنے شیعوں کے حوالے کر دی. اتنے میں جناب سیدہ آئی. بابا کیا بات ہے؟ بیٹا میں آپ کے شوہر کو آپ کے اور ان کے شیعوں کی بشارت دے رہا تھا اور یہ معاملہ ہوا. اب سیدہ نے بھی سجدہ کیا. میں نے مصائب شروع نہیں کیے. سیدہ بن نے بھی سجدہ کیا اور کہا پروردگار گواہ رہنا میں نے علی کے محبوں کو اپنی آدھی عبادت دے دی. میں نے اپنے محبوں کو آدھی عبادت دے دی. مولا حسن آئے. کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا یہ بشارت ہے تمہارے بابا نے سجدہ کیا آدھی عبادتیں دے دی، تمہاری ماں نے سجدہ کیا آدھی عبادتیں دے دی. مولا حسن نے پتہ ہے کیا کہا؟ مسکرا کر کہا اگر میری ماں اور بابا سخی ہیں تو میں بھی تو کریم ہوں. سجدہ کیا عالم بچپن میں. کہا پروردگار گواہ رہنا اماں اور بابا کے محبوں کو آدھی عبادتیں دے دی. آئی اس کی باری جسے غریب کربلا کہتے. میں قسم کھا کر یہ جملہ کہہ سکتا ہوں آغا بانیان سے، مجلس کے اراکین سے، سننے والوں سے، پڑھنے والوں سے، میں خود اپنے آپ کو تسلی سے کہہ سکتا ہوں یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں مقبول مجلس ہے. میں قسم کھا کے خدا کی قسم. جیتے رہو، آباد رہو، اپنے بچوں کو زہرا کا حسین آیا. بابا کیا بات ہے؟ بیٹا آپ کی ماں اور بابا کے محبوں کی بشارت دی. آپ کی ماں نے آدھی عبادتیں دے دی، آپ کے بابا نے آدھی عبادتیں دے دی، آپ کے بھائی نے آدھی عبادتیں دے دی. ایک مرتبہ عجب نہیں مولا حسین نے کہا ہو میں کربلا کا سردار ہوں. اگر حسین اپنے کربلا کے سجدے کو دیں مولا نے سجدہ کیا. اب عالم دیکھیں، ابھی رسول خدا کی باری نہیں آئی نا.
رسول خدا نے کہا تم چاروں تو میری تربیت کیے ہوئے ہو، میں نے تم لوگوں کی تربیت کی ہے، اگر تم اتنے سخی ہو تو میں بھی تو تمہارا آقا ہوں۔ سجدہ کیا، کہا پروردگار گواہ رہنا، رحمت للعالمین اپنی آدھی عبادتیں علی کے۔ اب مجھے یہ بتاؤ خوشی سے مر نہ جائیں تو اور کیا کریں؟ ہاں اہل بیت اتنے ہمارے لیے فکر مند۔ اب جبرائیل آیا، جبرائیل نے کہا اے مصطفیٰ میں نے تمہیں بنایا، علی کو میں نے بنایا، زہرا کو میں نے بنایا، حسن کو میں نے بنایا، حسین کو میں نے بنایا، تم لوگوں نے اپنی آدھی آدھی عبادتیں دے دی، اب میں بھی تو حصہ ڈالوں نا۔ خالق کہہ رہا ہے اب میں بھی اپنا حصہ ڈالوں۔ علی گھبرانا نہیں، روز محشر جب تیرے شیعہ آئیں گے نا ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ اب سنو سنو سنو، کیا آپ لوگوں میں سے کسی کے دل میں یہ وہم و گمان آیا آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا؟ آیا؟ کیوں؟ اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے لیے ہو رہا ہے جو کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عمل ہمیں بے عمل نہیں بناتا۔ اور اسی سیدہ کے لیے جو اپنی آدھی عبادتیں دے رہی ہیں روز محشر آواز دی جائے گی، غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکاؤ، صرف نظروں کو نہیں جھکاؤ، گردنوں کو بھی جھکاؤ۔ اگر بات یہ ہوتی کہ فاطمہ کو کوئی نہ دیکھے تو صرف نظریں جھکانی تھی، مگر پروردگار یہ گردنیں کیوں جھکوا رہا ہے؟ کہا بتاؤں تو صحیح میری فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ نبی خدا نے سوال کیا، آپ کو اندازہ نہیں کیسے ہم اپنے آپ پر ضبط کر کے پڑھتے ہیں۔ نبی خدا نے کہا پروردگار فاطمہ تو میری بیٹی ہے، کیا میں بھی نظریں جھکاؤں؟ علی مولا نے کہا سیدہ تو میری زوجہ ہے، میں بھی نظریں جھکاؤں؟ کہا علی و رسول دونوں کو، کہا کہ ہاں نظریں جھکانا ضروری ہیں۔ کہا پروردگار کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس عالم میں فاطمہ آ رہی ہے، جملہ سننا، جس عالم میں فاطمہ آ رہی ہے اے رسول آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے، اے علی آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہو نا، آج عالم محشر میں علی برداشت نہیں کر پائے گا، مگر اللہ جانے مدینے میں کیسے برداشت۔ اور ماتم کرنا تمہارے مذہب میں جرم نہیں ہے، آج کی شب کوئی شب عاشور سے کام نہیں ہے۔ یہ علی سے پوچھو مدینے میں علی نے کیسے برداشت کیا تھا۔ اللہ جانے جب زہرا کی چادر اتری، اللہ اکبر، جب زہرا کی چادر اتری تو سلمان کو کہا جاؤ جلدی زلزلہ آ جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک روایت پڑھوں، دل چاہ رہا ہے پڑھ لوں۔ وہ روایت یہ ہے، مولا کا ایک صحابی ہے، چھٹے مولا کا، کافی دن ہوئے نہیں آیا۔ مولا نے کہا کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا مولا مجھے اللہ نے بیٹی دی ہے، مجھے اللہ نے بیٹی دی ہے، اس وجہ سے مولا میں نہیں آیا۔ کہا پھر؟ کہا نام کیا رکھا ہے؟ سر جھکا کر کہا مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ مولا نے 3 مرتبہ کہا یا اماں۔ اس سے بڑھ کر مصیبت کے لیے جملے نہیں ہو سکتے، یا اماں یا اماں۔ اس کے بعد کا آہ آہ آہ، گویا مولا اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ کہا سنو جب نام فاطمہ رکھا ہے نا خبردار کبھی جھڑکنا نہیں، جب نام فاطمہ رکھا ہے نا او مومنو، زہرا کے شیعو، زہرا پر رونے والوں، یہ باپ کو
जिसने बेटी का नाम फातिमा रखा, कहा नाम रखा है मगर पास रखना, कभी इस पे हाथ न उठाना, सिर्फ हाथ नहीं, कभी इसको झड़कना नहीं, सिर्फ झड़कना नहीं, कभी इसको डराना नहीं। मुझे जुमला कहने की इजाज़त दोगे? सफ़ेद रीश वाले अफराद गिरिया फरमा रहे हैं, जुमला कहने की इजाज़त दो। बाप होकर जो बेटी पर नाम की वजह से हाथ नहीं उठा सकता, हे बाप, बाप होते हुए झिड़क नहीं सकता, बाप होते हुए हाथ नहीं उठा सकता। अल्लाह जाने यहाँ इमाम बाप को इजाजत नहीं दे रहे, जालिमों की कैसे जुर्रत हुई। अच्छा चले, सुन ले, आज शबे आशूर है, खुदा की कसम शबे आशूर है। अगर मुझे इजाज़त होती ये लाइटें बंद करवाने की तो करवा लेता शाम गरीबा की तरह। अली के घर में शाम गरीबा है, अली के घर में शाम गरीबा है। सुन ले, एक और रिवायत सुन ले। एक शख्स मौला की बारगाह में आया, छठे मौला की बारगाह में। मौला खुद उठे, दरवाजे तक गए, तवज्जो फरमाएं, दरवाजे तक गए। जब दरवाजे तक गए ना, मौला ने उसका इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद तवज्जो फरमाना, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे परवरदिगार। जब दरवाजे तक गए ना, मौला उससे बुलाया, गले लगाया, और गले लगाने के बाद करीब बिठाया। करीब बिठाने के बाद इमाम लुक़मे बनाकर उसके मुंह में डाल रहे, लुक़मे बनाकर उसके मुंह में डाल रहे हैं। सहाबा परेशान हो गए। हम इतना इल्म रखते हैं, हम इतनी मार्फत रखते हैं, हम इतनी अजमत रखते हैं, मौला हमारे साथ तो ये रवैया नहीं रखते, ये इनके साथ क्यों रवैया कर रहे हैं? मौला वजह बताएंगे? कहा इसके घर में एक बेटी है जिसका नाम फातिमा है, आज इसने अजीब काम किया है। कहा मौला क्या काम किया? जब उस फातिमा ने झाड़ू में हाथ डाला ना, जब उस फातिमा ने, इसकी बेटी ने झाड़ू में हाथ डाला घर की सफाई करने के लिए, इसकी जोजा आगे बढ़ी, उसके हाथ से झाड़ू लिया और कहा तुम ये काम न करो, तुम ये काम न करो। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि हमने तुम पे नाम फातिमा रखा है। अरे हमारी गैरत गवारा नहीं करती। एक मर्तबा मौला ने रोकर कहा मैंने इसे अपने हाथों से लुकमा खिलाया, ये बताने के लिए मरहबा तुमने अपनी बीवी की अच्छी तरबियत की। जिस घर में फातिमा हो उसकी ऐसी ताजीम हो। और फिर मौला गिरिया करने लगे। मौला गिरिये की वजह क्या? तुम तो अपनी फातिमा की ताजीम करते हो मगर नबी की बेटी अजरुकुम अल्लाह, इससे बढ़कर मेरे पास अल्फाज नहीं, अजरुकुम अल्लाह। और मुझे माफ़ करना मेरे दोस्तों, आपने सुना है ना कि इमाम हुसैन के हरम में मौला अली अकबर के मसाइब न पढ़ना इजाज़त नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है बल्कि उलमा इरफान फरमाते हैं कभी भी किसी इमाम के हरम में बीबी ज़हरा के मसाइब न पढ़ना। और आज मेरी आप लोगों से गुजारिश है, खुदा का वास्ता कभी इमाम महदी को बीबी की टूटी हुई पसलियों का वास्ता न देना। अरे इमाम महदी पे क्या गुजरती है सुनोगे? इमाम रिजा को एक ज़ाहिर के ख्वाब में आए, ज़ाहिर ने देखा बाल परेशान है, इमाम रो रहे हैं, इमाम गिरिया कर रहे हैं, मौला खैरियत ये आलम। कहा क्या हम तुम्हारी दुआएं नहीं सुनते? क्या हम तुम्हारी दुआएं नहीं सुनते? बानिया ने मजलिस सुन ले, क्या तुम्हारी दुआ नहीं सुनते? कहा हाँ मौला सुनते हैं। कहा फिर मुझे इतना मुश्किल वास्ता क्यों दिया? फिर मुझे इतना मुश्किल मरहला क्यों कहा? कहा मौला क्या हुआ? कहा जब से तूने मुझे मेरी माँ की टूटी हुई पसलियों का वास्ता दिया मुझे कब्र में चैन नहीं है।
ارے امام تقی 2 سال کی عمر کے زائر آیا, کہا مولا یہ امام تقی کیا کر رہے ہیں؟ نیچے ہاتھ مارتے ہیں پھر ماتم کرتے ہیں, نیچے ہاتھ مارتے ہیں پھر ماتم کرتے ہیں. ارے 2 سال کا بچہ ماتم کر رہا ہے. میرے مولا نے رو کر کہا جاؤ خود پوچھو. جب قریب آئے نا, مولا یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ ہائے میری جدہ کے زخمی پہلو, ہائے میری جدہ کا ٹوٹا ہوا پہلو, ہائے میری جدہ کی مشکل. دوستو امام صادق یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو میں آپ کو یہاں آواز نکال کے بتاتا. مولا یہ کہتے ہیں میری جدہ جب دروازے کے نیچے آئی نا, کم سے کم مجھے معاف کرنا, معاف کرنا, معاف کرنا, معاف کرنا, مجھے معاف کرنا, سادات مجھے معاف کرے, خدا کا واسطہ. ایک مرتبہ مولا میرے چٹے امام کہتے ہیں یہ جو 50 لوگ گزر گئے نا, سیدہ کی پسلیوں کا کیا عالم ہوا. اگر مدینے کا شور نہ ہوتا نا تو ٹک ٹک کی آواز بلند ہو جاتی. اب سنو, اب سنو, یہ زہرا ہے, یہ زہرا کا بیٹا حسین ہے, حسین کے لاشے پر گھوڑے. ایک جملہ کہنے دو, ایک جملہ, مجھے شہادت پڑھنی ہے, میرا دل چاہتا ہے. کربلا میں سن پاؤ گے, کربلا میں آمادہ کر رہا ہوں اپنے آپ کو تاکہ آپ تک پہنچا سکوں. کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا. جو پہنچ گئے کربلا میں سنو تسلی سے, کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا. مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. اور مولا حسن حسین کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا بابا کے پاس جائے یا ماں کو بچائے. ہاں زادارو, زارا کیسے الوداع ہوئی. اے اللہ اللہ, علی قریب آ جاؤ, اے رسول خدا اور میرے بابا کے بھائی قریب آ جاؤ. ہنتنی فی اللیل, غسلنی فی اللیل, دفنی فی اللیل, وقرا علی ولدی السلام. اے علی, اے مظلوم امام, آؤ مجھے رات میں کفن دینا, رات میں غسل دینا, رات میں حنوت دینا. علماء یہ فرماتے ہیں یہ رات کا انتخاب کیوں ہوا تھا؟ کہا اس لیے علی بڑا درد مند ہے, علی کو بڑے زخم لگ چکے ہیں. زارا اپنے زخم چھپاتی تھی علی سے, کہا اگر دن میں دے گا میرے زخم ظاہر ہو جائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو علی مر جائے. اجرکم اللہ. بی بی زہرا کی مجلس سے رونے میں گھبرانا نہیں, رونے میں شرمانا نہیں. تمہیں پتہ ہے نا کسے پرسا دو گے؟ اپنے وقت کے امام کو پرسا دو گے. کہو گے اے آقا آج ہم آپ کی جدہ کا پرسا دینے آئے ہیں, مگر خیال رکھنا زخمی پہلو کا واسطہ نہ دینا, خیال رکھنا ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا واسطہ نہ دینا, خیال رکھنا. اور علی صرف اتنا نہیں, وقرا علی ولدی السلام, اے علی میری اولاد تک میرا سلام پہنچا دینا. اے سادات, علامہ وحید خراسانی کہتے ہیں اے سیدو تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں نے کیسے تمہیں یاد کیا, تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں نے کیسے تمہیں یاد کیا, جاتے جاتے یاد کیا ہے. اب تم پہ حق بنتا ہے جب روز شہادت آئے نا چپل مت پہننا, جب روز شہادت آئے نا بال مت بنانا, جب روز شہادت آئے نا صاف ستھرا لباس نہ پہننا, خاک مدینہ ملنا چہرے پر, گریبان چاک کرنا, کوئی پوچھے نا یہ نہ کہنا میں آج عزت دار بن کے گھوم رہا ہوں, کہنا میں زہرا کا آزادار گھوم رہا ہوں.
علامہ علی نقہ نقوی سے کسی نے پوچھا آقا آپ سیاہ امامہ کیوں باندھتے ہیں، سادات کالا امامہ کیوں باندھتے ہیں؟ کہا مدینے میں در جلانے کے بعد کوئی وجہ ہی نہیں بنتی، مدینے میں در جلانے کے بعد کوئی وجہ نہیں بنتی کہ سادات سفید امامہ پہنے، کربلا کے بعد کوئی وجہ نہیں بنتی ہم سفید امامہ پہنے، کالا امامہ پہنتے ہیں۔ کل میری طرف سے یہ گزارش، کل کوئی سید ملے نا اسے بٹھانا، پیار کرنا، آرام سے کہنا آج تیری ماں کی شہادت ہے، آج تیری ماں کی شہادت ہے، آؤ آج میں تمہاری تیمارداری کرو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں دارو سیدہ نے وصیت کی، اور جو روز شہادت آیا حسنین کو بلایا، تیار کیا، جو کل تک اٹھ نہیں سکتی تھی آج کیسے اٹھی ہے، حسنین کو تیار کیا ہے، شہزادوں کو تیار کیا ہے، جاؤ شہزادوں اپنے نانا کی قبر پر جاؤ، اور ایک مرتبہ بستر پر آئی، ام سلمہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو، اسماء بنت امیس میرے اوپر چادر اوڑھ دو۔ علماء کہتے ہیں سیدہ کی سیرت کتنی پاکیزہ ہے، جاتے ہوئے بھی اپنے وجود پر چادر چڑھا دی، اور ایک مرتبہ کہا سلمہ جب تک ذکر کی آواز آئے سمجھنا زہرا زندہ ہے، اور جب ذکر رک جائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر کہنا رسول کی بیٹی چلی گئی، رسول کی بیٹی چلی گئی۔ ایک مرتبہ حسن نانا کی قبر پر، نانا خواب میں آئے، اے میرے بیٹو کیا کر رہے ہو؟ بابا دعا کر رہے ہیں، اماں کی طبیعت اچھی ہوئی ہے، ہمیں نہلایا ہے، ہمیں کپڑے پہنائے ہیں۔ رسول نے کہا جاؤ تمہاری ماں چل گئی، تمہاری ماں چل بسی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سیدہ کے۔ میری عادت نہیں طویل مسائل پڑھنے کی، مگر آج شام غریبہ سے کم تو رات نہیں ہے نا، آج زہرا کی بیٹی زینب روئے گی۔ جملہ کہوں پتہ ہے نا آپ کو، پتہ ہے نا آپ کو، مولا علی کو جناب سیدہ نے وصیت کی تھی میری قبر پر آنا، مولا علی قرآن پڑھتے پڑھتے سو گئے، سیدہ خواب میں آئے، علی بڑی مہربانی قرآن پڑھ لیا، تلاوت کر لی، جلدی گھر جاؤ، زہرا خیریت؟ کہا میری بیٹی زینب اٹھی ہے، گھبرا کے کہتی ہے اماں زہرا۔ نہیں آپ لوگ ماتم کریں، میرا دل چاہتا ہے آپ ماتم کریں، کیوں؟ ماتم کرنا تمہارے مذہب میں جرم نہیں، اس لیے جملہ ابھی میں نے جملہ کہا ہے تلہار میں، دیکھیں زہرا کے بچوں کی قسمت عجیب ہے، خدا کی قسم خوش نصیب ہو، ماتم کے لیے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں نا، سینے پر ہاتھ مار سکتے ہو، رخسار پہ ہاتھ مار سکتے ہو، سر پہ ہاتھ مار سکتے ہو، بلند آواز سے گریہ کر سکتے ہو۔ بی بی نے کیا وصیت کی؟ میرے جنازے کی کسی کو خبر نہ ہو۔ اب اندازہ لگاؤ ایسے عالم میں حسن و حسین کیسے رو رہے ہیں؟ جو ماں پر دل کھول کر نہ رو سکے گھٹ گھٹ کر رو رہے تھے۔ میں کہوں گا بی بی مدینے میں آپ کی وصیت نے رونے نہیں دیا، اور کربلا میں جب سکینہ روتی تھی کبھی تعزیہ نہ پڑتا تھا، کبھی تعزیہ نہ پڑتا تھا، جملہ یہ کہتی تھی مارا بھی میرے بابا کو ہے، مارتے بھی مجھے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ نے وصیت کی۔ ابھی تک علی مولا بچوں کو کہہ رہے تھے آرام سے رونا، گھٹ گھٹ کر رونا، ارے کسی کو پتہ نہ چلنے پائے ہماری زہرا کا جنازہ گھر پہ ہے۔ ایک مرتبہ علی نے غسل دینا شروع کیا، اسماء بنت امیس نے پانی دیا، پانی دیتے دیتے علی کی چیخ بلند ہو گئی، سلمان گھبرا گئے، جو بچوں کو منع کر رہے تھے، اللہ اکبر، جو بچوں کو منع کر رہے تھے وہ کیسے بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ اسماء بنت امیس نے کہا علی کیا شوہروں کو زیب دیتا ہے کہ بیویوں پہ اس انداز سے گریہ کریں؟
جملہ یہی تھا، مجھے معاف کرنا۔ مولا علی نے کہا یہ کوئی معمولی بیوی نہیں، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ معمولی امانت نہیں، یہ رسول کی بیٹی ہے۔ کہا علی رونے کی وجہ کیا؟ کہا غسل دیتے 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 اس جگہ پہ آیا جہاں زہرا کی پسلیاں ٹوٹی۔ ایران میں ایک عظیم عالم دین ہے آغا انصاریان۔ آغا مسائے پڑھ کے اترے، ایک جوان روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ نے جو ابھی بی بی کے مسائے پڑھے ہیں نا، کہا میں جو ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ مجھے پتہ ہے کون سی ہڈی ٹوٹتی ہے تو انسان پہ کیا گزرتی ہے۔ کہا خصوصاً، اور خدا کی قسم یہی واقعہ کراچی میں میرے ساتھ پیش آیا، میرے دوست گاڑی سے گر گئے تھے، ٹوٹی نہیں تھی پسلیاں، صرف چوٹ لگی تھی۔ رو کر جب میں نے مسائل پڑھے نا، میرے پاس قریب آ کر کہتا ہے آغا خدا کی قسم میں سانس نہیں لے پا رہا۔ خدا کی قسم میری پسلیاں ٹوٹی نہیں ہے، میں سانس نہیں لے پا رہا۔ آغا انصاریان کو اس ڈاکٹر نے کہا اگر ایک پسلی ٹوٹ جائے نا، چلنا گھومنا پھرنا مشکل ہوتا ہے۔ زہرا کی ایک پسلی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، پوری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں اللہ جانے زہرا کیسے بولتی تھی۔ جزاکم ربکم، سیدہ تمہیں اجر عظیم عطا کرے، امام زمانہ تم پر اپنے رحم و کرم کا سایہ برقرار۔ اجازت ہے، میں نے شہادت مکمل نہیں کی، اجازت ہے، اجازت ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑی سانس لے لیں، سانس لے لیں۔ آپ تھک گئے ہیں مگر زہرا نہیں تھکی، آپ تھک گئے ہیں بی بی زینب نہیں تھکی، آپ تھک گئے ہیں۔ عزاداروں سنو گے، علی نے غسل تمام کیا، کفن دیا، حسن و حسین آ جاؤ، زینب آ جاؤ، ام کلثوم آ جاؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ اللہ کسی بچوں پر یہ مشکل وقت نہ لائے، ماں دردوں کے ساتھ اس دنیا سے چلی جائے۔ سادات مجھے معاف کریں، سب آئے مگر میرے مولا حسین نہیں آئے۔ بیٹا کیوں نہیں آتے؟ کہا بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، میں کربلا کا سلطان ہوں، میں تو اپنی ماں کے ساتھ ناز کیا کرتا ہوں۔ بابا جب تک ماں بلائے گی نہیں۔ شعر پڑھوں نا، ایک شعر پڑھوں، سندھی میں شعر ہے۔ کیا آج حسین نے بلایا، زہرا نے بندے کفن کھول دیے، دونوں ہاتھ بلند کیے، کہا اے میرے کربلا کے غریب گھبرا نہیں، آج یہاں بھی ملوں گی، اور جب کربلا میں گھوڑے کی زین سے زمین پر آؤ گے نا، وہاں بھی آؤں گی۔ تبھی شاہ صاحب نے کہا تھا ککر کربلا جا مادر تھے میرے پٹن دا رت پڑا علیتے گیا۔ ملاقات ہو گئی، علی مولا نے جدا کیا، نہیں یہ نہیں پڑھنا چاہتا، علی مولا نے جدا کیا۔ ایک مرتبہ جنازہ اٹھا تنہائی کے عالم میں، 2-3 صحابی، حسن و حسین، رونے کی اجازت نہیں، رو گے تو محلے والوں کو پتہ چلے گا۔ اللہ جانے حسین رویا تو کیسے رویا، زینب روئی تو کیسے روئی، حسن روئے تو کیسے روئے، اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، تم محسوس کر سکتے ہو۔ ایک مرتبہ زہرا کا جنازہ چلتے چلتے علی نے زہرا کا جنازہ رکوایا۔ مولا کیوں؟ کہا یہ پیچھے کس کا سایہ ہے؟ کہا بابا یہ زینب ہے، بابا یہ زینب ہے۔ ایک مرتبہ علی نے زہرا کا جنازہ رکوایا، کہا بیٹا زینب میری زندگی میں گھر سے باہر نہ آنا، گھر چھوڑا، جنازہ رکھا،
واپس آئے جنازہ اٹھایا، میں کہوں گا مولا رات کی تاریکی تھی، ماں کا جنازہ تھا، چند صاحب تھے، برداشت نہ کیا، ارے کوفے کا مجمع، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہوگی، اور ایک جملہ، علی آئے، جناب سیدہ کا جنازہ جب قبر میں اتارا نا، مولا علی نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا، جیسی امانت دی تھی ویسی لوٹا نہیں رہا، اب میں نہیں بتاؤں گا اس امانت کے ساتھ کیا ہوا، خود ہی پوچھنا، کیسے تماچا پڑا، کیسے پسلی ٹوٹی۔ اللہ کسی اولاد کو یہ منظر نہ دکھائے، اللہ کسی غیرت مند فرد کو یہ منظر نہ دکھائے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ پہ کوئی ہاتھ اٹھائے، اس کے سامنے اس کی ماں پہ کوئی ہاتھ اٹھائے، مرتے مرتے مر جاؤ گے، کبھی بھلا نہ سکو گے۔ اس کو صاف، اس مائک کو صاف کر۔ پردائے شب میں میری میت اٹھا یا علی